السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں میرے تمام ویورز ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سامری جادوگر کی کہانی آپ لوگوں سے شیئر کروں گی۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ تو کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک دن فرعون اپنے محل کے اندر چین کی نیند سو رہا تھا کہ ایک دم گھبرا کر اٹھ گیا۔ فرعون نے ایک دردناک خواب دیکھا تھا جس خواب نے اس کی نیند کو اڑا کر رکھ دیا۔ اس ہیبت ناک خواب کو دیکھنے کے بعد فرعون نے تمام نجومیوں کو اپنے دربار کے اندر اکٹھا کیا اور اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کا کہا۔ فرعون نے نجومیوں کو بتایا کہ اس نے ایک خواب دیکھا ہے کہ بیت المقدس سے ایک آگ ظاہر ہوئی ہے جس نے تمام قبطیوں کو جلا کر راکھ کر دیا ہے، جبکہ بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو کچھ بھی نہ کہا۔ چنانچہ اس وقت تمام نجومیوں نے اپنے علم کا استعمال کیا اور اس خواب کی تعبیر نکالی، اور نجومیوں نے فرعون کو خواب کی یہ تعبیر بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا اور خود تمہاری سلطنت پر قابض ہو جائے گا۔ چنانچہ فرعون نے اس خواب کی تعبیر سن کر اپنی سلطنت کے چھن جانے کے خوف سے اپنی فوج کو یہ حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل کے ہر گھر کی نگرانی کی جائے اور جس گھر میں بھی لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، جبکہ لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے، اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو روک دیا جائے کہ وہ اپنے خاندان کی تعداد میں بالکل بھی اضافہ نہ کریں۔ چنانچہ اس طرح فرعون کا حکم پاتے ہی بنی اسرائیل کے ہر گھر کی نگرانی ہونے لگی، اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں کے گھر میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا اس کو قتل کر دیا جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کچھ لکھ کر رکھا تھا وہ تو ہونا ہی تھا۔ اسی قتل و غارت کے دوران اللہ تعالیٰ کی قدرت سے 2 بچے ایسے پیدا ہوئے جو اس قتل و غارت سے بچ گئے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ کہ ایک بچہ فرعون کے گھر میں پرورش پانے لگا اور دوسرا بچہ جس کو اس کی ماں نے قتل کے ڈر سے ایک دور پہاڑ کے اندر چھوڑ دیا تھا، اس کی پرورش کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور روز اس بچے کے پاس آتے اور اس کے منہ میں اپنی انگلی داخل کرتے۔ اس انگلی کی وجہ سے اس بچے کو خوراک اور دودھ ملتا، جس کی وجہ سے اس بچے کی نشو و نما ہونے لگی۔ چنانچہ وقت اسی طرح گزرتا گیا اور وہ دونوں بچے جوان ہو گئے۔ اتفاق سے دونوں بچوں کا نام موسیٰ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ کہ جو بچہ فرعون کے گھر میں پرورش پایا وہ بڑا ہو کر اللہ تعالیٰ کے مقرب نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بنے، اور جس بچے کی پرورش اللہ تعالیٰ کے سب سے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی وہ بڑا ہو کر بدبخت سامری جادوگر بنا۔ اور جب فرعون کا ظلم و ستم حد سے زیادہ بڑھنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم جاری کیا کہ وہ اپنی قوم کو لے کر مصر سے روانہ ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرعون پر دردناک عذاب نازل کرنے والا حکم جاری کر دیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی قوم کو لے کر مصر سے روانہ ہو گئے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تمام مسلمان دریائے نیل کے کنارے پہنچے تو ادھر فرعون کو یہ خبر ملی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم مصر کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی فرعون نے اپنے لشکر کو تیار کیا اور اپنے لشکر کو یہ حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل کے تمام مسلمانوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ فرعون کا لشکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا تعاقب کرتے ہوئے ان کے پیچھے چل پڑا۔ ادھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے تمام مسلمان دریائے نیل کے کنارے پہنچ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور دریائے نیل کے اندر سے راستہ طلب کیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا مبارک کو دریائے نیل کے کنارے مارو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے عصا مبارک کو دریائے نیل کے کنارے مارا، تو اس وقت دریائے نیل دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور دریائے نیل کے اندر سے ایک وسیع راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے تمام مسلمان بڑی آسانی سے اس راستے کو عبور کرتے ہوئے دریائے نیل کے دوسرے کنارے پر چلے گئے، اور ادھر فرعون کا لشکر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا تعاقب کر رہا تھا وہ بھی اسی راستے سے دریائے نیل میں داخل ہو گیا۔ اس طرح جب فرعون کا لشکر بالکل دریائے نیل کے درمیان تک پہنچ گیا
تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل کو مل جانے کا حکم دیا، تو دریائے نیل اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپس میں مل گیا۔ اس طرح فرعون اور اس کا تمام لشکر دریائے نیل کے اندر غرق ہو کر ہلاک ہو گئے، اور اس طرح فرعون کو ہلاک کر کے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ چنانچہ فرعون کی ہلاکت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تمام بنی اسرائیل کے مسلمان ایک دوسرے مقام پر ٹھہر گئے۔ کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو لے کر دوبارہ مصر میں واپس چلے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم پاتے ہی اپنی قوم کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے تمام مسلمانوں پر یہ فضل کیا کہ فرعون کے تمام تر محلات اور خزانے بنی اسرائیل کے مسلمانوں کے سپرد کر دیے گئے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کا بھی وعدہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ 30 دن اور 10 دن مزید روزے رکھے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسی کتاب دے گا جس کتاب کے اندر اس قوم کے تمام شرعی اصول ہوں گے، جس کے اوپر عمل کر کے یہ قوم اپنی زندگی گزارے گی، اور جس کتاب کے اندر اس قوم کی شریعت ہوگی۔ چنانچہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو قوم بنی اسرائیل پر خلیفہ مقرر کیا، اور خود اللہ تعالیٰ کا یہ حکم پورا کرنے کے لیے کوہ طور پہاڑ پر چلے گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے پہاڑ پر جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور روزے رکھنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دن میں روزہ رکھتے اور دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے، اور اس طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو ادھر سامری جادوگر کو فساد پھیلانے کا موقع مل گیا، اور اس نے موسیٰ سامری نے بنی اسرائیل کے تمام مسلمانوں کو بہکانا شروع کر دیا۔ چنانچہ سامری جادوگر نے بنی اسرائیل کے تمام مسلمانوں کے پاس جتنا بھی سونا تھا وہ تمام سونا اکٹھا کیا اور آگ کے اندر داخل کیا۔ اس طرح وہ تمام سونا دیکھتے ہی دیکھتے ایک بچھڑا کی صورت اختیار کر گیا۔ سامری جادوگر یہ منظر دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے اس بچھڑے کو اٹھایا اور ایک محفوظ مقام پر رکھ دیا، اور سامری جادوگر نے اس بچھڑے کے منہ میں وہ مٹی پھونکی جو سامری جادوگر نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے اٹھائی تھی۔ اس طرح جب سامری جادوگر نے اس مٹی کو بچھڑے پر پھونکا تو وہ بچڑا بولنے لگا اور اس بچھڑے میں جان داخل ہو گئی۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے مسلمان یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گئے اور اس بچھڑے کو اپنا خدا سمجھنے لگے۔ اس وقت سامری جادوگر نے معاذ اللہ بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو بہکانا شروع کر دیا، اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں سے یہ کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب خدا کی تلاش میں گئے وہ خدا تو ہمارے پاس ہے، اور معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر ہلاک ہو گئے ہیں۔ سامری جادوگر نے تمام بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو اس بچڑے کے سامنے جمع کیا۔ اس بچڑے سے پوچھا، بتا تو کون ہے؟ تو بچڑے کے اندر سے آواز آئی کہ معاذ اللہ میں بنی اسرائیل اور موسیٰ کا خدا ہوں۔ یہ منظر دیکھ کر 12,000 بنی اسرائیل کے مسلمانوں کے علاوہ باقی تمام قوم بت پرستی اور شرک میں مبتلا ہو گئی۔ مطلب 12,000 بنی اسرائیل کے لوگوں نے سامری جادوگر کی بات نہ مانی، جبکہ باقی جتنے بھی بچ گئے تھے وہ شرک میں مبتلا ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر اس بچڑے کی پوجا کرنے لگے اور عبادت کرنے لگے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اس شرک کے اندر مبتلا دیکھا تو انہوں نے اپنی قوم کو اس شرک سے منع کیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس بچڑے کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اس وقت اس بدبخت قوم نے جو کہ شرک کے اندر مبتلا ہو چکی تھی، انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ چنانچہ حضرت ہارون علیہ السلام اس وقت اس دھمکی کی وجہ سے خاموش ہو گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو کر کوہ طور پر تورات لے کر جب واپس آئے تو اپنی قوم کو اس شرک کے اندر مبتلا دیکھا۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کی قوم اس بچڑے کی پوجا کر رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غضبناک ہو کر اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو بالوں اور داڑھی مبارک سے پکڑا
اور آپ کو جھنجھوڑنے لگے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے پوچھنے لگے کہ آپ نے اس کی قوم کو بت پرستی سے کیوں نہ روکا، اور یہ قوم بت پرستی کے اندر کس وجہ سے مبتلا ہو گئی، جبکہ میں اس قوم پر آپ کو خلیفہ بنا کر گیا تھا۔ تو اس وقت حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ اے میرے بھائی، میں نے اس قوم کو بہت روکا، قریب تھا کہ یہ قوم مجھے قتل کر دیتی۔ اس وقت حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سارا ماجرا سنایا، اور سارے ماجرے کا ذمہ دار موسیٰ سامری کو ٹھہرایا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ آپ کی ساری قوم موسیٰ سامری کی وجہ سے اس شرک کے اندر مبتلا ہوئی ہے، اور یہ تمام لوگ سامری جادوگر کی وجہ سے اس بچڑے کی پوجا کرنے لگے ہیں۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری جادوگر سے پوچھا کہ تم نے یہ شرک کیوں کیا؟ تو اس وقت سامری جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ میں نے یہ شرک اپنے نفس کی وجہ سے کیا ہے، اور یہ بچڑا ہی ہمارا رب ہے، ہم اسی کی پوجا کریں گے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غضبناک ہو کر موسیٰ سامری کے لیے دردناک بد دعا کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سامری کو ایک ایسی دردناک بیماری کے اندر مبتلا کیا کہ وہ ساری زندگی لوگوں سے یہی کہتا رہا کہ میرے قریب مت آنا اور مجھے ہاتھ مت لگانا۔ اللہ تعالیٰ نے سامری جادوگر کو ایک ایسی دردناک بیماری کے اندر مبتلا کیا تھا کہ کوئی بھی شخص اگر اس کو ہاتھ لگا دیتا تو وہ سخت بخار کے اندر مبتلا ہو جاتا۔ اس طرح سامری جادوگر کی ساری زندگی جنگلات کے اندر گزری، اور وہ جنگلات میں ہی بھٹکتا رہا، اور اسی موذی بیماری کے اندر تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گیا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو توڑ پھوڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو اس گناہ کی معافی طلب کی، اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں سے بھی کہا کہ وہ اللہ سے معافی مانگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اس گناہ کی معافی ایک ہی صورت میں ہو سکتی ہے کہ تمام بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو اس شرک کے اندر مبتلا تھے اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں۔ اس طرح بنی اسرائیل کے وہ تمام لوگ جو اس شرک میں مبتلا تھے انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کر دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس بدبخت سامری جادوگر کو ہلاک کیا اور شرک میں مبتلا اس قوم کو بھی دردناک سزا دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں شرک جیسی غلاظت سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں، اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔